حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ نہایت خوبصورت اور اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک، ہم شکل رسول اور شبیہ مصطفیٰ کے القاب سے مشہور تھے۔ اور جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں پہنچے تو مقام مارکہ آپ کے رخساروں کی شعاؤں سے منور ہو گیا۔ ابن سعد کے لشکر نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن و جمال سے حیران ہو کر ابن سعد سے پوچھا کہ یہ پیکر حسن و جمال کون ہے جس کے ساتھ تو یہاں جنگ کرنے کے لیے ہمیں یہاں لے کر آیا ہے؟ یہ آ رہا ہے جو بن سنور کے، یہ کون میدان میں آ رہا ہے؟ یہ چاند کس کا ہے دیکھ کر جس کو چاند چہرہ چھپا رہا ہے؟ جبین اقدس دمک رہی ہے، سنان نیزہ چمک رہا ہے، لرز رہی ہے زمین کربل، یہ کون نعرے لگا رہا ہے؟ یہ کون مرد مدینہ آیا کہ رخ قضا پہ پسینہ آیا؟ یہ کون صفدر ہے تان سینہ جلال حیدر دکھا رہا ہے؟ ابن سعد نے اپنے لشکریوں کے بار بار پوچھنے پر بڑی شرمندگی کے ساتھ بتایا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ تو حضرت علی اصغر بڑی شان کے ساتھ میدان میں آئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی فوج کا ایسے مقابلہ کیا کہ ساری فوج کو تھکا کر رکھ دیا، اور آخر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے حسین ترین صاحبزادے کا لاشا گھوڑے سے اتار کر خیموں کے سامنے رکھا تو کھڑے ہو کر بارگاہ خداوندی میں زبان حال سے یوں عرض کیا ہوگا: آل محمد میں سب سے زیادہ حسین، سخی، بہادر اور وفادار تھا، یہ تیری جناب میں حاضر ہے۔ الہی میری ایک عرض بے صدا کو قبول کر، خدایا کر قبول ایک التجا درویش کرتا ہے، علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا ہے، تیری مرضی کے آگے یا خدا یہ سر بھی حاضر ہے، علی اکبر بھی حاضر ہے، علی اصغر بھی حاضر ہے۔ اور ناظرین، غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے! علمدار کرب و بلا، سر جلوہ شیر خدا، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حسین، بہادر، شجاعت کا کوہ گیراں، کشور وفا کا تاجدار، سلطان سلاطین محبت، زور بازو حیدر، فدائے آل پیغمبر اور طاقتور ہاشمی جوان تھے جس پر سلطان کربلا کو فخر و ناز تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حسینی علم، جو در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور طریقت، اسلامی اور قرآنی احکام کا علم تھا، اس کی جس طرح حفاظت کی اور اسے سر بلند رکھا، اس کی اس کائنات ارضی میں نظیر تلاش کرنا آسان نہیں۔ آپ کا اسم گرامی عباس ہے اور عباس کے معنی ترش رو شیر کے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ عباس خطرناک تیور والے شیر کو کہتے ہیں۔ اور ناظرین، خیال رہے کہ شیر کا بچہ ہی شیر ہوتا ہے، اور عباس علی کا شیر ہے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خدا کے اور مصطفیٰ کے شیر ہیں۔ تو ناظرین، کون عباس؟ وہ عباس کہ جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، وہ تھا عباس، عباس مولا علی، اس کو چاند کہتا تھا ماہ حرم۔ اور کون عباس کہ مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، جس نے توڑا تھا ہر دام سیاد کا، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کر کہا معشوقی ہوں، معشوقی ہوں مگر میں محمد کی اولاد کا۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدیوں کا اس طرح مقابلہ کیا کہ آپ جس طرف رخ کرتے یزیدی وہاں سے بھاگ جاتے، یہاں تک کہ آپ فرات کے کنارے پر پہنچ کر رک گئے اور گھوڑے سے اتر کر مشک کو پانی سے بھر لیا، اور پھر آپ نے خود پانی پینا چاہا تو آپ کو امام علی مقام کے عورتوں اور بچوں کی پیاس یاد آ گئی، اور آپ پانی پیے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مشک کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ تو یزیدی سواروں نے آپ کا رستہ روکا تو آپ نے ان سے جنگ شروع کر دی اور مشک کی حفاظت بھی کی۔ اچانک ایک بدبخت چھپ چھپا کر آپ تک پہنچ گیا۔ آپ اس وقت دوسروں کے ساتھ مصروف کارزار تھے۔ اس بدبخت نے آپ پر وار کیا تو آپ کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ تو حضرت عباس نے نہایت جرأت و مردانگی سے کام لیتے ہوئے مشک بائیں کاندھے پر ڈال لی۔ آپ پر لاتعداد تیر برس رہے تھے تو ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ تو جب آپ کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو آپ نے مشک دانتوں سے تھام لی۔ تو اچانک مشک پر ایک تیر آ لگا تو تیر لگنے کی وجہ سے سارا پانی زمین پر بہہ گیا۔
حضرت عباس نے زبان حال سے کہا کہ کیا حکمت ہے کہ پانی ہمارے پیاسوں تک نہیں پہنچتا؟ تو منادی نے غیب سے آواز دی کہ آپ کے لیے بہشت کا شربت تیار کیا گیا ہے۔ اور غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حسینی علم اپنے سینے سے چمٹا لیا اور میدان میں ٹھہرے رہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام غازی عباس کی شہادت پر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، جناب حسن کو قلب محمد کا چین کہتے ہیں، اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، اور صبر و وفا کو حسین کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہم پر بھی اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔